رائزنگ پاکستان میں ہم خوش آمدید کہیں گے فہد ملک صاحب کو، جو کہ ڈیجیٹل میڈیا کے گرو ہیں اور آپ کے سوالات کے بہت ہی واضح، کلیئر، فوکس جواب دیتے ہیں، اور ان کا سیگمنٹ رائزنگ پاکستان کے موسٹ پاپولر سیگمنٹس میں سے ہے۔ وقت نکالتے ہیں ان کی عنایت۔ گڈ مارننگ، السلام علیکم۔ السلام علیکم سر، گڈ مارننگ سر۔ بہت سے سوال ہیں سر، لیکن شروع میں آپ کوئی $1 ملین ایڈوائز دینا چاہیں ٹو سٹارٹ، جس کا کوئی سوال سے تعلق نہ ہو لیکن آج کل کے اعتبار سے کوئی میسج دینا چاہیں۔ سر دو چیزیں کر لیتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آج کل میں دیکھ رہا ہوں، آج کل کیا ہمیشہ سے انسٹاگرام پہ لوگ کھانے کی اپنے بہت زیادہ سٹوریز لگاتے ہیں، ویسی نہیں جیسی آپ نے اس دن پچھلے دنوں بریانی کی لگائی تھی، جس میں انسان خود بھی ہو، لیکن نارملی پیپل جسٹ پوسٹ having a luxury meal, they post it on their social media. مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں شاید اس کو اتنا فلانٹ نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، بڑی زبردست بات کر رہے ہیں آپ۔ سو وی شوڈ، باقی آپ سب کچھ اپنی زندگی کے بارے میں لگائیں، لیکن آپ کھا کیا رہے ہیں یا آپ کتنی لگژری زندگی گزار رہے ہیں، آئی تھنک دیٹ از ناٹ یا آپ نے کیا شاپنگ کی ہے بڑی زبردست، اتنے ہزار کا میں نے شاپنگ یہ بیگ خریدا ہے نا۔ بالکل، اور اس کا امپیکٹ جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں، جو کسی زندگی کے برے فیز سے گزرے ہیں، ان کی مینٹل ہیلتھ پہ بہت زیادہ پڑتا ہے۔ ایک تو یہ کوشش کریں، بلکہ سارے رائزنگ پاکستان کے تھرو پلیج کریں کہ ہم آج کے بعد اپنے کھانے کو اس طرح سے فلانٹ نہیں کریں گے، باقی آپ اپنی زندگی کی جو مرضی چیزیں لگائیں۔ دوسرا میرے ذہن میں ایک اور بات یہ آ رہی ہے کہ سردیاں ہیں، اب بہت سارے ہمارے ورکنگ کلاس کے لوگ آس پاس کے بہت ساری چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے، سو اگر آپ کے پاس کوئی پرانے کپڑے، بلکہ ہماری ایک دوست نے پچھلے دنوں جو کرسچن کمیونٹی ہے ان کے ساتھ ان کو بڑا سیلیبریٹ کیا، اور ان کو کیونکہ زیادہ تر وہ لوگ ہی ہماری مدد کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں سرو کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے لیے آسانی پیدا کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو بٹھا کے ان کو سرو کیا، ان کو کھانے کھلائے، ان کے کام کیے، ان سے صفائی نہیں کروائی۔ سو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس سردیوں میں نا دوسری چیز آپ یہ پلیج کریں کہ آپ اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال کریں گے، ان کا احساس کریں گے، اور جو ایکسٹرا چیزیں آپ کے پاس کپڑے ہیں، کوئی گھڑی ہے، کوئی اور چیز ہے، وہ ان لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کریں، تو دیٹ وڈ بی لائک اٹ وڈ ہیلپ ان بلڈنگ اے بیٹر سوسائٹی۔ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کا تعلق بڑے واضح انداز میں اس پورے مہینے کے ساتھ ہے جو ہم نے پچھلے مہینے رائزنگ پاکستان کو سیلیبریٹ کیا، اور ہم نے اترن کو سیلیبریٹ کیا تھا کہ کسی کا اترا ہوا کپڑا پہننے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی آپ کا چھوٹے نہیں ہو جاتے۔ اور میں نے بھی اور ہمارے دوسرے سیگمنٹ ہوسٹ نے کسی کے ڈونیٹ کیے ہوئے کپڑے پہنے اور پرانے کپڑے پہنے اور اس کو سیلیبریٹ کیا۔ آئی تھنک یہ ٹیلی ویژن کی جو انڈسٹری ہے، ہم جو ٹی وی، ہماری جو فرٹرنیٹی ہے، جو ٹی وی شو ہوسٹس ہیں یا ایکٹرز ہیں، ان پہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ روز اگر توثیق بھائی نئی جیکٹ اور نئی جوتے اور نئی پتلون پہن کے آئیں گے تو آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ اس کے نفسیاتی اثرات جو آتے ہیں مرتب ہوتے ہیں دوسروں پر، وہ بہت بلکہ ہم ہر ہفتے ول ٹرائی ٹو گیو اے گڈ ایڈوائس ٹو۔ بالکل ٹھیک۔ اب بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف جو آپ نے ہمیں بھجوائے ہیں، وقت بہت ہی کم ہے، ذرا تیز کوئک رکھیے گا۔ فہد کراچی سے ہمیں یاد کیا ہے عائشہ نے، کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے کسی کی آواز بھی بنائی جا سکتی ہے؟ جیسے تصاویر کے بارے میں تو بہت بات کی جا رہی ہے۔ بالکل بنائی جا سکتی ہے۔ فار انسٹنس نصرت فتح علی خان صاحب ہمارا بہت بڑا نام گزرے ہیں، وہ ایسے گانے ان کی آواز میں نکل رہے ہیں جو انہوں نے نہیں گائے۔ سو اس کا ٹرین کرنے کا ماڈل کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میں کوئی بھی جملہ ادا کروں اپنی زبان میں، اور میں آپ کی آواز کو کلون کرنا چاہتا ہوں، تو میں آپ کا کوئی بھی سیمپل انٹرنیٹ سے اٹھاؤں اور اس آواز کو اس ٹیکسٹ پہ کلون کر دوں۔ سو بن سکتی ہیں، لیکن مس یوز بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ میں نے ایک وائس نوٹ جنریٹ کر دیا آپ کی آواز میں، جس میں میں سدھیر صاحب کو کوئی بات کر رہا ہوں۔ سو اس کا مس یوز بہت زیادہ ہے، لیکن کوشش کریں کہ اگر آپ اس کا کوئی پروڈکٹیو یوز کر سکتے ہیں تو وہ کریں۔ بٹ اے آئی ہیز دس کیپیبلٹی آف ریپلیکیٹنگ ناٹ جسٹ فیسز بٹ آلسو دی وائسز اینڈ دا ایکسینٹ اینڈ دا پچ اینڈ، یعنی بالکل ایسے لگا کہ توثیق حیدر نے وہ بات کی، نہیں وہ ایگزیکٹلی وہ بات ایسا ہوگا، بالکل ایسے ہی ہوگا۔ آپ کی آواز کی پچ ہوگی، لہجہ آپ کا ہوگا، صرف اس کا جو سیمپل آواز ہوگا نا، السلام علیکم میرا نام توثیق حیدر ہے، میں نے بولا ہے، لیکن آواز آپ کی نکلے گی اور 100% آواز آپ کی ہوگی۔ سو اٹ ہیز دس کیپیبلٹی، بٹ دیر از لائکلی دیر چانسز آف بینگ مس یوزڈ، جو کہ ہو بھی رہا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ مظفر آباد سے شمائلہ، میری دوست نے مجھے انسٹاگرام بنانے کو کہا، وجہ یہ بتائی کہ توثیق حیدر آج کل بڑے مزے کی ریلز لگا رہے ہیں جو بہت وائرل ہو رہی ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے انسٹاگرام پر، تو تم بھی بناؤ اور ان کے مزے کی ریلز انجوائے کرو۔ سر بنا تو لیا انسٹاگرام، لیکن جو مسئلہ مجھے درپیش ہے وہ یہ کہ انسٹاگرام کہتا ہے
پہلے 5 سے 7 لوگوں کو فالو کرنا ہے. ارے یہ کیا بات ہوئی, میں تو صرف آپ کو فالو کرنا چاہتا ہوں. گن پوائنٹ پہ نہیں کہتا کہ 7 لوگوں کو فالو کریں, وہ کیونکہ آپ نے نیا اکاؤنٹ بنایا تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ تو نظر آئے نا آپ کی فیڈ پہ. سو ایک توثیق حیدر صاحب کو فالو کر لینے سے یہ ہوگا کہ صرف آپ کی فیڈ, آپ کی چیزیں ان کی فیڈ پہ آتی رہیں گی, تو فالو کرنے میں مذائقہ نہیں ہے. رائزنگ پاکستان کو فالو کر لیں, فہد ملک کو فالو کریں, پی ٹی وی ہوم کو فالو کریں, رائزنگ پاکستان, اور آپ دیکھیں آپ کی وہ جو دوست جنہوں نے آپ کو ریکمینڈ کیا ہے ان کو فالو کریں, تو یہ 5-7 لوگ ہو جاتے ہیں. اور جو ریلز کی انہوں نے بات کی, وہ واقعی آپ کا کانٹینٹ پچھلے چند ہفتوں سے بہت زیادہ امپروو ہوا ہے, اور آئی ہوپ اینڈ وش دیٹ یو کیپ ڈوئنگ دا سیم. جی بہت بہت شکریہ. بہت زیادہ کریٹیوٹی نکل رہی ہے, اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ وہ سارے ٹرینڈس فالو کر رہے ہیں جو انسٹاگرام کی ریلز پہ ہر ہفتے فالو ہوتے ہیں, جس میں آپ میوزک بھی وہ والا استعمال کر رہے ہیں, ٹیکسٹ بھی استعمال کر رہے ہیں, تو 10/10 مارکس ٹو یو. بہت. ارے بھائی میرا تو دل کر رہا ہے بس میں اب گھر چلا جاؤں اور یہ پروگرام بس خود ہی چلتا رہے. یو میڈ مائی ڈے. بھائی گرو کی طرف سے شاباش مل جائے, 10 میں سے 10 نمبر مل جائیں, اور زندگی میں کیا, میں ساری لائک بھی کر رہا ہوں. اچھا جی, بڑی مہربانی آپ کی. وہ آپ سلیبریٹی آدمی, آپ کو کہاں نظر آئے گا. علی پور سے مشتاق, اچھا علی پور سے مشتاق کہتے ہیں مائکروسافٹ کو پائلٹ کیا ہے؟ چیٹ جی پی ٹی جیسے تھا ویسے ہی, چیٹ جی پی ٹی ایک انڈیپینڈنٹ پلیٹ فارم تھا, اوپن اے آئی نے بنایا, جس میں ایلون بھائی پارٹنر تھے, سیم آلٹمین تھے. سیم آلٹمین فائر ہو گئے, انہوں نے جوائن کر لیا مائکروسافٹ. جب سیم آلٹمین نے چیٹ جی پی ٹی چھوڑا تو ان کو مائکروسافٹ نے بلا لیا. مائکروسافٹ واز آلریڈی ورکنگ آن کپل آف تھنگز وچ ور ریلیٹڈ ٹو اے آئی. چیٹ جی پی ٹی آپ کو کہتا ہے $20 دے, اور چیٹ جی پی ٹی از صرف ٹیکسٹ بیسڈ اے آئی پلیٹ فارم. مائکروسافٹ نے کہا جی کہ ہم آپ کو ٹیکسٹ بیس بھی دیں گے, آپ ادھر سے تصاویر بھی کریٹ کر سکتے ہیں. آپ پرومپٹ دیں, آئی وانٹ ٹو کریٹ اے پکچر آف اے کار فلائنگ آن مون, تو وہ تصویر بھی کریٹ کر کے دے دے گا. تو اس وقت اگر آپ چیٹ جی پی ٹی کا کوئی الٹرنیٹ ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں تو وہ مائکروسافٹ کا کو پائلٹ ہے, اینڈ اٹ از آلسو اویلیبل آن اینڈرائڈ اپلیکیشنس. آپ اس کی ایپ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو اے آئی میں چیٹ جی پی ٹی کا ڈائریکٹ کمپیٹیٹر ہے, اینڈ زیادہ تر بات جو چیٹ جی پی ٹی, بالکل, اینڈ کمپیریٹیولی اٹس ویری وے بیٹر دین چیٹ جی پی ٹی. اچھا انٹرسٹنگ. ان کا فالوئنگ کویشچن ہے, یعنی مشتاق کہی کہ آج کل ٹویٹر پر گروک کی بہت بات کی جا رہی ہے, اس میں رہنمائی کریں. گروک ٹویٹر کا چیٹ جی پی ٹی ہے. سو آپ گروک سے سوالات کر سکتے ہیں. اٹ از اگین ٹیکسٹ بیسڈ اے آئی سسٹم, لیکن اس کے لیے آپ کو دینے پڑتے ہیں ٹویٹر کو پیسے. ٹویٹر کی سبسکرپشن کی ہم بات کرتے ہیں کہ آپ مہینے کا 3000 روپیہ دیتے ہیں اور سال کا آپ 28-29 دیتے ہیں, تو آپ کو بلو ملتا ہے. گروک کو استعمال کرنے کے لیے ٹویٹر آپ سے 4000 روپے ایکسٹرا چارج کرتا ہے, اور مہینے کا تقریباً 47,000. بٹ گروک کا جو ٹیکسٹ بیسڈ ماڈل ہے وہ اوپن اے آئی کے چیٹ جی پی ٹی سے اور مائکروسافٹ کے کو پائلٹ سے بہتر ہے, بٹ اٹ از وے ٹو ایکسپینسو. ٹویٹر شاید آنے والے ٹائم میں اس کو کم کرے, بٹ گروک آپ جو ٹویٹر کے یوزرز ہیں اونلی دے کین یوز گروک, اینڈ اٹ از چیٹ جی پی ٹی. چیز ایک ہی ہے, تھوڑی سی انٹیلیجنٹ ہے باقی دونوں سے, کیونکہ پیسے بھی زیادہ لے رہے ہیں. بالکل ٹھیک. دانیال راجن پور سے, میں نے اپنا یوٹیوب چینل مونیٹائز کرنا ہے فہد بھائی, کیا اس میں کوئی اور کسی اور کا ایڈ سینس اکاؤنٹ استعمال کر سکتا ہوں؟ اگر ٹرسٹ وردی ہے تو ضرور استعمال کریں. میرا مشورہ ہے کہ اپنا ایڈ سینس اکاؤنٹ بنائیں, اس کو اپنے ہاتھ میں رکھیں. اگر کسی اور کا لگائیں گے پھر بعد میں کل کو چینج کرنے میں بہت مسئلہ ہوگا. اور ایڈ سینس از ویری اسٹرکٹ. ایڈ سینس بیسیکلی یوٹیوب کے ساتھ لنک ہوتا ہے جس میں آپ کے پیسے آتے ہیں. سو ایڈ سینس از ویری اسٹرکٹ ود ڈپلیکیشن. اگر آپ کسی اور کا لگائیں گے اور آپ کا اپنا آلریڈی بنا ہوا ہوگا, جو اسٹیج پہ مجھے نہیں لگتا کہ ان کو پتہ ہے کہ اپنا بنا ہوا ہے نہیں بنا ہوا, تو وہ اس میں بڑا اسٹرکٹ ہے. پہلے یہ دیکھیں کہ کوئی آپ کا ایڈ سینس اکاؤنٹ بنا ہوا نہیں ہے. اگر نہیں بنا ہوا تو پھر کسی ٹرسٹ وردی بندے کا, دوسرے کا استعمال کریں, پریفریبلی اپنا استعمال کریں. عائشہ کبیر والا سے کہتی ہیں, آداب سر, فہد بھائی سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ واٹس ایپ پر جو ڈس اپیئرنگ میسیجز کی سیٹنگ آن کرنے سے 24 گھنٹے یا 7 دنوں میں تمام پیغامات خود بخود ختم ہو جاتے ہیں, ایک تو یہ بتائیے کہ یہ کیوں آن کرتے ہیں لوگ. دوسرا یہ کہ ہم صرف کسی ایک شخص کو کے چیٹ کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں کہ وہ ڈس اپیئر ہو. بالکل کر سکتے ہیں. اگر کوئی ایک شخص ہے آپ کی زندگی میں تو پھر میرا خیال ہے اس شخص کو ڈس اپیئر کر دے, وہ زیادہ بہتر ہے, آسان زیادہ. اس پہ مجھے شعر یاد آ گیا کہ زندگی سے یہی گلا ہے مجھے, تو بہت دیر سے ملا ہے مجھے. یہ جو ڈس اپیئرنگ میسیجز والا فیچر ہے, کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا چیٹیں پکڑی جاتی تھی, اب ڈس اپیئرنگ میسیجز آپ آن کر دیتے ہیں, 24 گھنٹے بعد وہ غائب ہو گیا. نہ آپ کو یہ ٹینشن کہ میں نے جا کے ڈیلیٹ کرنا ہے, وہ 24 گھنٹے بعد خود ہی اٹھ جاتا ہے, اور آپ اپنے جس
ایک پرٹیکولر چیٹ کی آپ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں, یعنی کسی ایک شخص, ہاں جی, اس کا پروفائل کھولیں, واٹس ایپ کانٹیکٹ کھولیں, نیچے آپشن آ رہا ہوتا ہے ڈسپیئرنگ میسیجز, تو اس کو 24 گھنٹے پہ کر دیں. بٹ سب کی بھی ہو سکتی ہے اور ایک کی بھی ہو سکتی ہے اور سب کی بھی ہو سکتی ہے, سب کی ہو سکتی ہے. سب کی کرنی ہو تو واٹس ایپ کی سیٹنگ میں جا کے ڈسپیئرنگ میسیجز آن کر لیں, کسی ایک کی کرنی ہے تو اس انڈیویجول کی چیٹ میں جا کے کر دیں. زبردست زبردست. رحمان علی بہاولپور سے کہتے ہیں, توثیق سر میرا سوال آن لائن ڈگری دینے والوں کے اداروں سے متعلق ہے جو گھر بیٹھے بیرون ملک ڈگری دیتے ہیں, تو کیا اس میں نرسنگ ڈپلوما بھی کروایا جاتا ہے؟ اس کے لیے کوئی اوتھینٹک ویب سائٹ ہے؟ فہد بھائی سے پوچھ کے بتائیں. دیکھیں اس پہ آپ پاکستان میں بھی بہت سارے ادارے ہیں, اس پہ اپنی ریسرچ کریں. میں انٹرنیشنل بتا دیتا ہوں. کورسیرا نام کی ایک ویب سائٹ ہے جو HEC کے ساتھ بھی لنکڈ ہے, اس کے تھرو آپ آن لائن ڈگری کر سکتے ہیں. اس کا صرف ایک وہ سینٹرل پلیٹ فارم ہے جس پہ بہت ساری یونیورسٹیز لنکڈ ہیں. پیسے آپ کو اتنے ہی پڑتے ہیں, 12-15 ہزار ڈالر یا یوروز, جو بھی اس یونیورسٹی کی فیس ہوتی ہے. ادروائز جس انڈسٹری کی آپ ڈگری کرنا چاہتے ہیں اس پہ تھوڑی سی ریسرچ کریں, وہاں کی یونیورسٹیز کو ایکسپلور کریں. بٹ اگر آپ ایک پلیٹ فارم کی بات کریں تو کورسیرا سے بہتر کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے. اٹس سینٹرل, اس پہ بہت ساری ڈگریز ہیں. بالکل ٹھیک. صبا انعام تحصیل دریا خان سے, فہد بھائی یوٹیوب پر ڈیلی ویلاگنگ کا سلسلہ جو چلے جا رہا ہے اس کو دیکھ کر میں بھی ویلاگنگ شروع کرنا چاہ رہی ہوں, لیکن اس کا کوئی سیکیور فیوچر ہے یا نہیں؟ کیا آپ کو اس کے بعد کوئی جاب بھی مل سکتی ہے یا آپ اسے بھی کوئی ایک جاب سمجھتے ہیں؟ میں اب اس کو فیوچر نہیں سمجھوں گا کیونکہ بہت زیادہ سیچوریشن ہوگی اس مارکیٹ میں. اگر آپ کوئی بہت زبردست قسم کی ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں اپنے لوگوں کے لیے جو باقی لوگ نہیں کر رہے, تو پھر اس کو شروع کریں. اور دوسرا یہ کہ اپنی نیش ڈیفائن کر لیں کہ آپ کس ایک پرٹیکولر چیز کے بارے میں ڈیلی بات کریں گے, چاہے وہ سیاست ہے, چاہے وہ سپورٹس ہے, چاہے وہ کچھ بھی ہے. ادروائز جو باقی سب لوگ کر رہے ہیں وہ آپ کرتے رہیں گے تو کوئی ویلیو ایڈ نہیں ہوگی. سال بعد بھی آپ کے 200 سبسکرائبر ہوں گے. سو فرسٹ یو نیڈ ٹو فائنڈ واٹ ایگزیکٹلی آر یو گوئنگ ٹو آفر وچ ادرز آر ناٹ گیونگ. دوسرا یہ کہ آپ کا کانٹینٹ اتنا سالڈ ہو کہ لوگ آپ کو انڈیویجولی آ کے لائک کریں. سو بہتر ہے کہ کوئی اور کام کر لیں, کوئی ٹیکنیکل اسکل سیکھ لیں. فیوچر اس طرح سے بہت سیچوریشن ہو گئی ہے, میں نہیں سمجھتا آپ اس کو اب ریکمینڈ نہیں کریں گے. اصل میں یہ بھی ایک بڑا چیلنج بھی ہے فہد ڈیجیٹل دنیا کا کہ اس میں جو ایون ٹرینڈز بھی ہیں وہ اتنی جلدی آبسولیٹ ہو رہے ہیں. بالکل. جو کیریئرز اور پروفیشنز بھی بنانے کا بچے سوچتے ہیں وہ جب تک اس کے ماہر بنتے ہیں وہ آبسولیٹ ہو جاتا ہے. یہ بہت بڑا چیلنج ہے. اور آپ کو ٹرینڈز کا, ہمارے تو ٹرینڈز روز بدلتے ہیں نا. صبح اٹھ کے ہم سوچتے ہیں کہ آج کون سی جنگ لڑنی ہے, کس پلیٹ فارم کے ساتھ کون سی پالیسی اپڈیٹس آئی ہیں, کون سی کمیونٹی گائیڈ لائنز آئی ہیں. سو اگر ان کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ یوٹیوب پہ تھوڑا لینتھی کانٹینٹ ہوتا ہے, آپ انسٹاگرام کی ریلز پہ آئیں اور تھوڑی ویلیو ایڈیشن دیں لوگوں کو, کوئی ایسا کانٹینٹ دیں جو ویسے انسٹاگرام پہ نہیں ہے, تو پھر آپ تھوڑے بہت انفلوئنسر یا بلاگر کی طرف بننے کی طرف جا سکتے ہیں. آپ جو اتنی مہارت سے سارے سوالوں کے جواب دے رہے ہوتے ہیں, صبح صبح آتے ہیں اور آمنہ آپ کے سامنے 7 سوال رکھ رہی ہوتی, اس کے اوپر آپ ریسرچ کیسے کرتے ہیں؟ روزانہ کچھ پڑھتے ہیں, ٹائم لگاتے ہیں؟ ہاؤ ڈو یو اپ گریڈ یور سیلف؟ سر میرے پاس الرٹس آن ہے, میٹا کے, ٹویٹر کے, گوگل کے, جو بھی لیٹسٹ پالیسی اپڈیٹس آ رہی ہوتی ہیں وہ میں آلموسٹ ناٹ ڈیلی بٹ ہر دوسرے دن پڑھ رہا ہوتا ہوں. پھر میری جاب اس قسم کی ہے کہ چیلنجز آتے ہیں, جیسے انسٹاگرام آج کل ہمیں ویڈیوز اپلوڈ نہیں کرنے دے رہا کیونکہ ہم نے کچھ ایسا کانٹینٹ لگایا جو انہوں نے کہا جی ہماری کمیونٹی گائیڈ لائنس کے خلاف ہے. سو ابھی آج کل میں اس کیس کو فائٹ کر رہا ہوں. سو ہم روز کوئی نہ کوئی چیلنج ایسا نکل آتا ہے, یوٹیوب کی مانیٹائزیشن بند ہو گئی, انسٹاگرام نے یہ کر دیا, ٹویٹر نے شیڈو بین کر دیا, اور وہ ان پلیٹ فارمز کی ہر پلیٹ فارم اپنے بلاگس پہ ڈیلی کی اپنی اپڈیٹس دیتا ہے کہ ہم یہ چینج کر رہے ہیں, ہم وہ چینج کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ پڑھنا پڑتا ہے, وہ پڑھنا پڑتا ہے آپ کو, چاہے وہ لنکڈ ان ہے, چاہے وہ انسٹاگرام ہے, یوٹیوب, کچھ بھی ہے, ہر چیز. میرے فون پہ یہ ہر وقت انسٹاگرام پہ, ٹویٹر پہ یہی فیڈز آ رہی ہوتی ہیں کہ لیٹسٹ اپڈیٹس کیا آ رہی ہیں. اس لیے مجھے چیزوں کا تھوڑا سا بہتر, آئی ایم اسٹل لرننگ, ہم بھی ابھی اسٹوڈنٹ ہیں, لیکن آپ کو وہ فالو کرنا پڑتا ہے. مطلب میں بہت ساری چیزوں کو کمپرومائز کر کے اس کو فالو کر رہا ہوتا ہوں. ایگزیکٹلی. یہی میں نے چیز نوٹ بھی کی ہے کہ 2-3 دن میرا نہ فون اٹھاتے ہیں نہ میسج کا جواب دیتے ہیں. تو میں پوچھنا چاہتا کیا کر رہے ہیں؟ میری 600 چیٹس ان ریڈ ہیں ابھی تک واٹس ایپ پہ. 600 ان ریڈ چیٹس ہیں تمہاری؟ چیٹس ہیں. اور بہت سارے لوگ جن کو میں رپلائی نہیں کر پاتا, وہ کہتے ہیں وہ اتنے بڑا آدمی بن گئے تو رپلائی نہیں کرتا. وہ میں میسج دیکھوں تو میں رپلائی کروں, جس کا میں دیکھ لیتا ہوں اس کو میں فوراً سے رپلائی. اور وہ اس میسج دیکھنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا. جب بھی کسی کو سرچ کر رہا ہوں, کوئی اوپر آ جاؤ ہو یار اس کا میسج آتا. ایک مشورہ دوں تمہیں سر, گرو آپ ہیں, سوری چھوٹا منہ اور بڑی بات, ہم بھی آپ کو تھوڑا سا مشورہ اگر دے دیں. وہ جو 600 لوگ ہیں نا جن کی چیٹس آپ نے نہیں پڑھی, ان سب کو بلاک کر دیں. ہاں مطلب اس کا مطلب ہے آپ کے لیے وہ ویلیو نہیں رکھتے ہیں لوگ,
ان کو بلاک کرو, زندگی کو آسان کرو, آگے بڑھو. نہیں سر, وہ بیچاروں کے 100 کام ہوتے ہیں, میں کیا جو, لیکن جس کو رپلائی مل رہا ہے وہ یہ دیکھے کہ میں کتنا لکی ہوں. اچھا ٹھیک. ٹائم فوزیہ ذاکر سر, ترلائی کلاں اسلام آباد سے, 301 ری ڈائریکٹ کیا ہے اور یہ 302 سے مختلف کیسے ہے؟ مجھے تو یہ سوال ہی سمجھ نہیں آیا, یہ کس دنیا کی. اچھا سوال. یہ ایس سی او کے کانٹیکسٹ میں انہوں نے پوچھا ہوگا, آئی ایم شیور. اور فوزیہ ذاکر پہلے تو بھائی شاباش, یہ میرا میں امتحان نے زندگی میں پہلی دفعہ یہ چیز پڑھی ہے. انہوں نے یہ ایسے چسکے لے کے میرا امتحان لینے کے لیے پوچھا, کس کو آتا بھی ہے کہ ویسے ہی ٹی وی پہ بیٹھ کے باتیں کرتا ہے. ایس سی او کی ٹرم میں, ایس سی او ہوتی ہے جی سرچ انجن آپٹیمائزیشن. فوزیہ, سرچ انجن آپٹیمائزیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ جب بھی کوئی ویب سائٹ لانچ کرتے ہیں, آپ اس کو لسٹ کرانے کے لیے گوگل پہ ایک پروسیس فالو کرتے ہیں جس کو سرچ انجن آپٹیمائزیشن کہا جاتا ہے. 301 ری ڈائریکٹ یہ کرتا ہے کہ ایک URL ہے risingpakistan.com/توثیق حیدر, اس کو ہم نے شفٹ کر دیا risingpakistan.com/توثیق حیدر اپڈیٹڈ پہ. تو جو کریکٹرسٹکس اور جو DA پچھلے URL کا تھا وہ اس نئے URL پہ شفٹ ہو گیا پرماننٹلی. ہم نے ایک URL کو اٹھا کے دوسرے URL پہ شفٹ کر دیا پرماننٹلی. اس کو کہتے ہیں 301 ری ڈائریکٹ, اور سرچ انجن آپٹیمائزیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے. 302 is the same thing but it's not temporary, it's not permanent, it's temporary. اچھا, وہ آپ نے اپڈیٹس کے لیے پچھلے پیج کو اپڈیٹ کرنے کے لیے ٹیمپریری ایک نئے URL پہ شفٹ ہوئے اور اس کے بعد پرانے کو آپ نے دوبارہ واپس کر دیا. 301 is permanent redirection with all the characteristics. 302 is temporary, تھوڑے ٹائم کے لیے آپ اس کو کرتے ہیں. تو فوزیہ آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ بچہ ایسے ہی بس اوپر سے نہیں, کام آتا ہے ایسے, ہے نا؟ سر بس سیکھ رہا ہوں, میں اسٹوڈنٹ ہوں. امتحان لیا تھا فوزیہ نے تمہارا, پاس ہو گئے ہو. اچھا جی, فوزیہ کا ہی اگلا سوال ہے, ڈیجیٹل مارکیٹ کے کچھ پاپولر ٹولز آج کل کیا ہیں, ان کے بارے میں. ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے پاپولر ٹولز, اس پہ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ کے گولز کیا ہیں, آپ اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں. مطلب سب سے میجر ٹول تو پھر فیس بک ہی ہو گیا اگر آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی بات کریں, یا گوگل کے انالیٹکس ہو گیا. اچھا, آج بھی فیس بک ہی ہے سب سے؟ سر ایڈس کے لیے, ای کامرس کے لیے سب سے زیادہ فیس بک ہی, کیونکہ فیس بک کی یوزرز سب سے زیادہ ہے. ٹک ٹاک کی مارکیٹ پلیس ایک نیا ٹول ہے. پھر اگر آپ ڈیزائن کی بات کریں تو کینوا ہے, اس کو آپ استعمال کریں. ویڈیو ایڈیٹنگ میں بہت سارے ٹولز ہیں. ای میل کے لیے میل چمپ ہے, اگر آپ لوگوں کو تھرو ای میل ریچ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ میں نے کچھ بتا دیے, بٹ آپ کے گولز اگر اسپیسیفکلی کلیئر ہوں تو ہم آپ کو زیادہ ان ڈیپتھ ٹولز کے بارے میں بتا سکتے ہیں. مسز دانش لاہور سے, میرا فیس بک پیج پے پال اکاؤنٹ کے بغیر نہیں بن رہا, میں بہت بار ٹرائی کر چکی ہوں, کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آپ میرے خیال میں اس کو مانیٹائز کرنا چاہ رہی ہوں گی. پیج تو بن جاتا ہے بغیر پے پال کے, میرا خیال ہے مانیٹائز کی وہ تو کوئی بھی بنا سکتا ہے. پے پال ابھی پاکستان میں نہیں آیا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی باہر کے کسی دوست یار کا اکاؤنٹ پکڑیں اور اس کو لگائیں. پاکستان میں پے پال ابھی تک نہیں آیا. گورنمنٹ ہماری پچھلے 4-5 سال سے بڑی کوشش کر رہی ہے اور مجھے امید ہے کہ 2024 میں شاید آ جائے, بٹ اس کے علاوہ کوئی سلوشن نہیں ہے کہ یو نیڈ سمبڈیز اکاؤنٹ فار مانیٹائزیشن. ان کا دوسرا سوال, کیا یوٹیوب نے مانیٹائزیشن ختم کر دی ہے؟ نہیں, چل رہی ہے. یہ فیک نیوز اڑی تھی, آرام سے چل رہی ہے. پورے پاکستان میں چل رہی ہے, پوری دنیا میں چل رہی ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اٹک سے دانش, سب آن لائن ٹریڈنگ کی بات کرتے ہیں تو یہ کیا کام ٹھیک ہے؟ آن لائن ٹریڈنگ از بیسیکلی بائنگ اینڈ سیلنگ آف شیئرز آف آن لائن ایکوٹیز, جس میں بہت سارے فیک بھی ہیں اور اصل بھی ہیں. میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ بجائے آن لائن ٹریڈنگ کے آپ سٹاک میں ڈالیں. جو پاکستان کا سٹاک ایکسچینج ہے اس کی ایپس ہیں, اس پہ ڈالیں. بہت سارے آپ کے بینکس آفر کرتے ہیں, بٹ اگر آپ آن لائن کر رہے ہیں تو پھر بہت سوچ سمجھ کے, بہت پیسے دھیان سے لگا کے, اور پہلے یہ دیکھ لیں کہ جس ایپ پہ, ایپس ہی ہیں ساری, جس ماڈل کو اپلائی کر رہے ہیں وہ بہت ہی لیجٹ ہو, اس پہ ریسرچ کریں. ٹھیک ہے, بٹ دیر از ہیوج رسک. جیسے آپ سٹاک خریدتے ہیں کسی بھی کمپنی کا, گر گیا تو گئے پیسے, اوپر چلا گیا تو پیسے بن گئے. سو آن لائن ہو رہا ہے بٹ بہت احتیاط سے کریں. بالکل ٹھیک. کمال صدیقی کراچی سے کہہ رہے ہیں کہ انسٹاگرام پہ ایک دن میں اندازاً کتنی ریلز ڈالنی چاہیے کہ ایکٹیو رہے اور اچھا چلے؟ پریفریبلی ایک, اگر زیادہ فالوورز نہیں ہیں تو 2, اگر اچھے فالوورز ہیں 10-12 ہزار ہیں تو پھر 1 ڈالیں, اور اگر ابھی آپ نئے ہیں تو پھر 2 ڈالیں. 2 ڈالنے سے ہوتا یہ ہے کہ آپ انسٹاگرام کو کانٹینٹ دے رہے ہیں, انسٹاگرام آپ کا کانٹینٹ لوگوں کو دکھائے گا, اٹ ول پش اراؤنڈ لوگوں کو, کیونکہ آپ انسٹاگرام کو کانٹینٹ دے رہے ہیں تو انسٹاگرام آپ کا کانٹینٹ لوگوں کو دے رہا ہے. اور اگر آپ نے اس کی پراپر ہیش ٹیگنگ اور تھم نیلز اور پراپر ٹیگنگ کی ہوئی ہے تو انسٹاگرام آپ کا کانٹینٹ لوگوں کو دکھائے گا, کیونکہ آپ انسٹاگرام کو زیادہ کانٹینٹ دے رہے ہیں. اور اگر آپ کے اچھے فالوورز ہیں, آپ توثیق حیدر ہیں, آپ
رائزنگ پاکستان ہے، آپ کا اچھا پروفائل ہے تو پھر ایک ڈالیں، لیکن کوالٹی کانٹینٹ ڈالیں اور کوشش یہ کریں کہ جو اب ماڈل وہ بن گیا نا کہ ہم اپنی زندگیاں زیادہ دکھاتے ہیں، تھوڑی بہت اس میں ویلیو ایڈیشن ہو جو لوگوں کے فائدے کی ہو، جو لوگوں کی زندگی میں ویلیو ایڈ کرے. سو اس قسم کا کانٹینٹ ڈالیں اور میرے خیال میں once in a day is fine if you are a big account. فہد تھینک یو ویری مچ. آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ رائزنگ پاکستان کی اس مفت فیسلٹی کو انجوائے کرتے ہیں. یہ وہ مشورے ہیں جو کہ فہد جیسے جو ماہرین ہیں وہ بہت سے پیسے لے کر آن لائن آپ کو ڈیجیٹل مشورے دے رہے ہوتے ہیں. بہت بڑی بڑی ٹریننگز میں آپ کو بہت سے پیسے لگا کر یہ گائیڈنس مل رہی ہوتی ہے. اور یہ پاکستان ٹیلی ویژن اور رائزنگ پاکستان اینڈ فہد کی کائنڈنس کہ ہم آپ کے لیے ہر ہفتے اس سیشن کو سجاتے ہیں اور بہت سے لوگ فہد اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور بہت شکریہ کے میسیجز آتے ہیں کہ آپ کی رہنمائی سے انہوں نے کس طرح سے اپنی ڈیجیٹل پریزنس کو سیکیور بھی کیا اور امپروو بھی کیا. پلیئر از آل مائن. میرا یہ علم ہے ہی اس لیے کہ اس کو بانٹا جائے، اور پی ٹی وی کا بھی شکریہ کہ پی ٹی وی کے توسط سے ہم لوگوں کے کسی کام آ سک رہے ہیں. بہت شکریہ. جیتے رہیے، خوش رہیے. رائزنگ پاکستان میں وقت ہے ساتھیوں ایک چھوٹے سے بریک کا، اور بریک کے بعد ڈاکٹر منیبہ زاہد جن کی عمر 6 سال ہے ان سے آپ کو ملواؤں گا. اور آپ سن کے حیران ہو گئے، ارے 6 سال کی بچی اور ڈاکٹر، یہ بھی ایک کہانی ہے. یہ تھیلیسیمیا کی پیشنٹ ہیں. ان سے پہلے ان کی 5 بہنیں اس دنیا سے چلی گئیں 6 سال کی عمر میں. ان کے والد زاہد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور آج تھیلیسیمیا کو ایک بالکل منفرد انداز میں ہم انفولڈ کریں گے رائزنگ پاکستان میں. عموماً اس کے علاج اور اس میں جو بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے اس کی فیسلٹیز کی بات ہوتی ہے، لیکن زاہد صاحب اور ان کی صاحبزادی جن کی عمر 6 سال ہے، یہ اس کے تدارک پہ بات کرتے ہیں اور سائپرس اور ایران کی مثالیں دیتے ہیں. آج ان کی زبانی سنتے ہیں کہ ان کے پاس کیا کہانی ہے اور اس بیماری کا حل اس بچی کے پاس کیا ہے.